بہن اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے پھر سے چند مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ بغور سماعت کریں اور ان کو محفوظ کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی دین سیکھیں اور آپ بھی دین سکھانے والوں کے بھاگیدار بنیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے نہ تو آیت سجدہ تلاوت کی اور نہ ہی سنی۔ دھیان دینا، ایک شخص ایسا ہے جس نے آیت سجدہ، جو کلام پاک کے اندر آیت ہوتی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، وہ آیت نہ تو اس نے پڑھی اور نہ ہی سنی، اس کے باوجود اس شخص پر آیت سجدہ نہ سننے کے باوجود، نہ پڑھنے کے باوجود اس شخص پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ ایسی کیا صورت ہے؟ ایک شخص نے نہ آیت سجدہ سنی نہ پڑھی، اس کے باوجود اس پہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ یہ تو آپ کا پہلا سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام نے پورا کلام پاک پڑھ ڈالا، پورا کلام پاک۔ تراویح کے اندر انہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک مکمل کلام پاک کی تلاوت کری اور ایک بھی سجدہ تلاوت نہ کیا اور وہ گنہگار بھی نہ ہوا اور سجدہ تلاوت ادا بھی ہو گئے۔ یہ مسئلہ بڑا غور کرنے والا ہے۔ ایک امام ہے جو تراویح پڑھا رہا ہے اور اس نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا کلام پاک پڑھا، مگر نہ تو اس نے ایک سجدہ تلاوت کیا اور وہ ادا بھی ہو گئے اور گنہگار بھی نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، بڑے دماغ سے بات کو سنیں اور سمجھیں اور اس کو محفوظ کریں۔ امام جو تراویح پڑھا رہا تھا اس نے پورا کلام پاک پڑھا اور اس کے باوجود اس نے کوئی سجدہ تلاوت نہ کیا، اس کے سجدہ تلاوت ادا بھی ہو گئے اور وہ گنہگار بھی نہیں۔ ایسی کوئی صورت ہے؟ اور تیسرا سوال ہے، وہ کون سی صورت ہے کہ آیت سجدہ تلاوت کرنے والے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں؟ آپ غور کریں، کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ ایک شخص نے آیت سجدہ پڑھی بھی مگر اس کے باوجود اس پر سجدہ کرنا واجب نہیں؟ یہ آپ کا تیسرا سوال ہو گیا۔ چوتھا سوال ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہوا مگر ادا نہ کیا، اب وہ شخص گنہگار بھی نہیں ہے، تو ایسی کون صورت ہے؟ یہ چیز چوتھے مسئلے میں دھیان دیں کہ سجدہ تلاوت کسی بندے نے کیا اور اتنے سے کاٹ دیے، آیت سجدہ کسی بندے نے تلاوت کری، اس پہ سجدہ تلاوت واجب ہوا مگر اس نے اس کو ادا بھی نہیں کیا اور گنہگار بھی نہیں۔ یہ تو آپ کا سوال چوتھا ہو گیا۔ پانچواں سوال ہے، امام صاحب سے آیت سجدہ سننے کے باوجود سجدہ تلاوت ادا کرنا واجب نہیں، اس کی کیا صورت ہے؟ تو یہ 5 سوال اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلا سوال، نہ آیت سجدہ پڑھی نہ سنی اور اس کے باوجود اس پہ سجدہ تلاوت واجب ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ ایک حافظ نے پورا کلام پاک پڑھا اور تراویح کے اندر کمپلیٹ اس نے کلام پاک کو سنایا اور کوئی بھی سجدہ تلاوت نہیں کیا، اس کے بعد بھی اس کے سجدے ادا ہو گئے، وہ گنہگار بھی نہیں۔ اور تیسرا سوال ہے، وہ کون سی صورت ہے کہ آیت سجدہ تلاوت کرنے والے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں؟ اور چوتھا سوال ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہوا اور اس نے ادا بھی نہیں کیا مگر گنہگار بھی نہیں۔ اور پانچواں سوال ہے، امام سے آیت سجدہ سنی اور آیت سجدہ سننے کے باوجود وہ شخص جس نے آیت سجدہ سنی اس پہ سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ تو پہلے مسئلے کا جواب آپ سن لیں۔ ایک شخص جس نے نہ آیت سجدہ سنی نہ تلاوت کی، اس کے باوجود اس پر سجدہ کرنا واجب ہے، تو یہ وہ شخص ہے جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی مگر وہ جب شامل ہوا تھا جب امام آیت سجدہ پڑھ چکا تھا
اور اس نے نہ تو خود تلاوت کری اور نہ ہی اس آیت کو سنا، مگر جب امام سجدہ تلاوت کرے گا تو اس شخص پر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا۔ دھیان دیں، ایک شخص جس نے آیت سجدہ نہ سنی نہ پڑھی پھر بھی اس پہ سجدہ کرنا واجب ہے۔ کب واجب ہے؟ جبکہ وہ شخص نماز میں اس وقت شامل ہوا جب امام آیت سجدہ پڑھ چکا تھا۔ اب اس نے نہ تو پڑھی نہ سنی، مگر جب امام سجدہ تلاوت کرے گا تو اس شخص پر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا۔ اور دوسرا سوال کہ امام نے پوری تراویح کے اندر کلام پاک مکمل کیا مگر کوئی سجدہ تلاوت نہیں کیا، اس کے سجدے ادا ہو گئے، ایسی کون سی صورت ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ امام کلام پاک پڑھ رہا تھا اور جہاں جہاں سجدے کی آیت آ رہی تھی اسی آیت پر وہ رکعت والا سجدہ کر رہا تھا، رکوع سجدہ کر رہا تھا۔ دھیان دیں، جہاں پر آیت سجدہ آ رہی تھی وہ پڑھنے کے بعد وہ ترنت رکعت والا سجدہ کر رہا تھا، تو اب وہی رکعت والا سجدہ آیت سجدہ کے لیے کافی ہوگا، اس کے لیے الگ سے سجدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو علماء کرام افضل بھی فرماتے ہیں کہ تراویح میں افضل طریقہ یہی ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھے تو پھر رکوع اور سجود کر لے، رکعت والا سجدہ کر لے، تاکہ جو جوہلا ہے ان کو دقت بھی نہ ہو اور نماز ہلکی بھی ہو جائے۔ جیسا کہ رد المحتار کے اندر صفحہ نمبر 119 میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد 3 آیتوں سے کم پڑھتا ہے اور پھر وہ رکوع سجدہ کرتا ہے تو وہی سجدہ تلاوت کے لیے کافی ہے۔ تو امام نے پورا مہینہ اسی طریقے سے کلام پاک پڑھا، تراویح پڑھی کہ جب جب آیت سجدہ آئی اس نے رکعت والا رکوع سجدہ کر لیا تو اس کے لیے وہی کافی ہو گیا، اب اس کو الگ سے سجدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ کسی شخص نے آیت سجدہ تلاوت کی مگر اس کے باوجود اس پر سجدے کی آیت جو نے تلاوت کی اس کا سجدہ واجب نہیں، تو اس کا جواب ہے کہ مقتدی نے آیت سجدہ تلاوت کی تو اس صورت میں اس پہ سجدہ تلاوت واجب نہیں، یہاں تک کہ امام کے ساتھ مقتدیوں نے سنا تو ان پر بھی واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص مقتدی ہے اور وہ خود امام سے ہٹ کر سجدہ تلاوت کر رہا ہے تو جن لوگوں نے سنا جو مقتدی تھے ان پر بھی نہیں اور امام پر بھی نہیں، جب ان پہ نہیں ہے تو وہ شخص جو ان کے ساتھ شامل ہوا اس شخص پر بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ ایک سوال چوتھا یہ تھا کہ کسی شخص نے سجدہ تلاوت کیا اور اس کے بعد وہ اس پہ واجب بھی ہوا اور اس نے ادا نہیں کیا پھر بھی گنہگار نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عورت کہ جس نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے آیت سجدہ تلاوت کی اور ابھی وہ سجدہ تلاوت کرنے ہی جا رہی تھی کہ اتنی دیر میں وہ ناپاک ہو گئی، یعنی اس کو مہینہ آ گیا، تو اس صورت میں اس پر سجدہ تلاوت واجب تو ہوا مگر اس کو ادا نہیں کیا، اب وہ عورت گنہگار نہیں ہوگی ادا نہ کرنے کے باوجود بھی۔ اور پانچواں سوال ہے کہ جبکہ امام سے آیت سجدہ سنی ہو، امام سے آیت سجدہ سنی، پھر امام کے سجدہ تلاوت کرنے کے بعد اسی رکعت میں جماعت کے اندر شامل ہو گیا، ایک شخص نے آیت سجدہ سنی پھر بھی اس پہ سجدہ تلاوت واجب نہیں، اس کی صورت کیا ہے کہ کسی شخص نے امام سے آیت سجدہ سنی اور سننے کے بعد وہ امام کے ساتھ شامل ہو گیا، جب امام سجدہ تلاوت کر چکا تھا تو اب اس شخص پر آیت سجدہ سننے کے باوجود
سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ تو یہ 5 سوال آپ کے اور 5 کے جواب آپ تک پہنچ چکے ہیں کہ آیت سجدہ نہ سنی نہ پڑھی پھر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، امام نے پورا کلام پاک تراویح میں پڑھا اور کوئی سجدہ تلاوت نہیں کیا پھر بھی اس کے سجدے ادا ہو گئے، وہ گنہگار نہیں۔ اور تیسرا سوال آپ کا تھا کہ وہ کون سی صورت ہے کہ آیت سجدہ تلاوت کرنے والے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں، اور چوتھا سوال تھا کہ سجدہ تلاوت واجب ہوا مگر ادا نہیں کیا اس کے بعد بھی گنہگار نہیں، اور 5واں سوال آپ کا تھا کہ امام سے آیت سجدہ سننے کے باوجود سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں۔ تو یہ 5 کے جواب آپ کو دیے جا چکے ہیں، آپ اس کو بغور سنیں اور محفوظ رکھیں۔